بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران حکام کے مطابق اسرائیل نے فردو اور اصفہان میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جمعے کی صبح اسرائیلی حملوں میں نتنز کے جوہری پلانٹ کے زمین کے اوپر والے حصے سمیت کچھ حصے تباہ کیے گئے۔ سربراہ IAEA نے کہا کہ ایرانی حکام کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے ان کے پاس مزید معلومات نہیں۔ ان جوہری تنصیبات کے اندر ریڈیائی اور کیمیائی آلودگی ہے، لیکن اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر اسرائیلی حملے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا، امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات اتوار کو طے تھے، نیتن یاہو نے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کا کار مار دیا۔ نیتن یاہو نے امریکہ کی سفارتکاری کو نیچا دکھایا۔ نیتن یاہو نے ہزاروں شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کی پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ اقوام متحدہ اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایرانی مندوب عامر سعید کا اقوام متحدہ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا، اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ فوجی حکام سمیت 78 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں 320 سے زائد زخمیوں میں اکثریت شہریوں کی ہے۔ امریکہ ان جرائم میں معاونت اور اس کی اجازت دے کر نتائج کا مکمل ذمہ دار ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسرائیل عالمی قوانین کو روندتے ہوئے حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا بھی بیان آ گیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی میزائل حملہ کیا۔ کشیدگی میں بہت اضافہ ہو چکا، اب اسے روکنا چاہیے۔ امن اور سفارتکاری کو غالب آنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں روس کے ایلچی کی ایران پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی مذمت۔ روسی ایلچی نے کہا کہ ایرانی سرزمین پر اسرائیلی حملوں کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ خاموشی سے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ جارحانہ اقدامات کو برداشت کرنا عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لے، طاقت کے ذریعے کسی قسم کے دباؤ کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ روسی صدر نے ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ کیا، جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر نے تہران کے خلاف اسرائیلی اقدامات کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر بات کرتے ہوئے سفارتی حل پر زور دیا۔ صہیونی جنونیت سے خطے کا امن تار تار۔ اسرائیلی فوج نے 200 جنگی جہازوں سے ایران کے 8 شہروں پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملے میں حساس عسکری، جوہری اور سائنسی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیل کا ناتنز نیوکلیئر فیسلٹی مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران، اصفہان، مشہد، تبریز، کرمانشاہ اور شیراز میں حساس مقامات اور پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، ایرانی پاسداران انقلاب کے سپہ سالار میجر جنرل حسین سلامی، 6 ایرانی جوہری سائنسدانوں سمیت مجموعی طور پر 78 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملہ انتہائی سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور تشویشناک عمل ہے۔ اسرائیل کے ایران پر بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت اور جانی نقصان پر ایرانی عوام سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور قائد نون لیگ نواز شریف کا ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے کہنا ہے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کا حملہ کرنا نہایت افسوسناک ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ایران پر حملہ اس کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ایرانی عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔